وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد شاہ صاحب، صدر ہیں آرٹس کونسل کے۔ بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے وقت کا۔ احمد صاحب ایک تو ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو اردو کونسل تھی، یہ جو کانفرنس تھی، یہ کیسی رہی؟ گزشتہ روز تو اختتام پذیر ہو چکی ہے یہ، لیکن یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے اس طرح کی جو کانفرنسز ہیں ان کا انعقاد کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ جی یہ 4 روزہ بہت ہی شاندار کانفرنس تھی اور 13ویں تھی اور بہت عجیب و غریب صورتحال میں ہو رہی تھی، اور ورنہ یہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی، لیکن ابھی بھی لوگ بڑی تعداد میں آ گئے، لیکن ہم نے ساری SOPs کا خیال رکھا۔ تو یہ ایک تو کمٹمنٹ کا اظہار ہے کہ اپنی زبان اور ادب اور ثقافت سے آرٹس کونسل کی یہ ہماری کمٹمنٹ کتنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ نوجوان چونکہ اب اس دفعہ یہ ہوا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا، یعنی چونکہ ڈیجیٹل پہ نوجوان زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیجیٹل پہ شفٹ ہو گئے ہیں، اور یہ پوری کانفرنس ڈیجیٹلی ساری دنیا میں دکھائی گئی، تو پوری دنیا میں لاکھوں نوجوانوں نے دیکھا، کمنٹ کیے، اپنے مشاعرے دیکھے، گفتگو سنی، اپنے محبوب فنکاروں کے انٹرویوز دیکھے۔ تو یہ اس دفعہ یہ ہوا کہ اس کی بیس جو ہے وہ اور براڈ ہو گئی، اور پورے گلوب سے اس کا فیڈ بیک آیا ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو کانفرنس آن لائن ہو گئی ہے تو یہ مزید براڈ ہو گئی ہے۔ آپ سے جاننا یہ بھی چاہیں گے کہ یہ 13ویں عالمی اردو کانفرنس تھی، اگر شروعات کی کانفرنس سے بات کریں، وہ کانفرنس میں نے بھی اٹینڈ کی ہے، تو اس وقت جو شاعر، ادیب، صحافی اور جو دیگر اردو ادب سے تعلق رکھنے والے افراد وہاں پر شامل ہوتے تھے، خصوصی طور پر اگر آری جی کی بات کی جائے، وہ اب ہم میں نہیں ہیں، وہ لوگ بچھڑ چکے ہیں ہم سے، تو ان کا نہ ہونا اس کانفرنس کے لیے کیا فیل ہوتا ہے جب ان کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ تو بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے، اور جب میں نے کانفرنس شروع کی تھی تو اب تو آدھے لوگ بھی نہیں بچے۔ جمیل الدین عالی صاحب، فرمان فتح پوری، اسلم فاروقی صاحب، مشتاق احمد یوسفی، حاجرہ مسرور، لطف اللہ خان صاحب، بہت لوگ ہیں، انتظار حسین صاحب، عبداللہ حسین، شہزاد احمد، ہندوستان میں خلیق انجم، اور بہت لوگ ہیں شروع کی کانفرنسز میں جو تھے، اب چلے گئے۔ بہت ہی کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے، اس کے بعد آنے والی نسل ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے، اور اسی ثقافتی ورثے کو اگلی نسل تک بھی ٹرانسفر کرنا ہے۔ اچھا احمد صاحب، آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یوزلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو بہت سے جو ہمارے فنکار ہیں، وہ ادیب ہیں، شاعر ہیں، وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ضیاء محی الدین صاحب کی بات کرنا چاہوں گا، یوزلی وہ اٹریکشن ہوتے ہیں۔ اس بار آن لائن بھی تھا، ایک بہت بڑی تعداد نے آپ کو آن لائن جو کانفرنس تھی اس کو دیکھا، تو اس بار اٹریکشن کون سی تھی، کون تھے انٹریکشن، اور کتنا پسند کیا گیا ان کو؟ دیکھیں جی، بہت پسند کیا گیا۔ ضیاء محی الدین صاحب دنیا میں ایک ہی ہیں، اپنے فن میں یکتا ہیں، اور وہ کوئی روز روز دیکھنے کو یا سننے کو آپ کو نہیں ملتے۔ تو میں نے ان کو موضوع دیا تھا کہ 100 سال میں جو ہمارا شاہکار مزاح ہے، اس میں سے کچھ انہوں نے مختلف بڑے ادیبوں کو پڑھا، اور وہ تو ایک ریئر ایکسپیرینس ہے، بہت ہی سپیریئر ایکسپیرینس ہے۔ ضیاء محی الدین صاحب کو سننا، انور مقصود صاحب کو سننا، پھر سہیل احمد عزیزی، انہوں نے کل آ کے ایک بہت ہی کمال، یعنی وہ 1 گھنٹے کا جو سیشن تھا یاسر حسین کے ساتھ، اس کے علاوہ ہمایوں سعید اور ندیم بیگ کے ساتھ سیشن تھا، ہمارے فلم کا مستقبل کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، ڈرامے میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس فنون کا سیشن تھا، ہمارے پاس زبان کے سیشن تھے، نظم کے، غزل کے، تنقید کے، تحقیق کے، ناول پر، افسانے پر۔ تو بات دلچسپی تو یہ ہے نا کہ جس آدمی کو جس چیز سے دلچسپی ہے، بعض لوگوں کو یہ خالص جو ہمارے علمی اور ادبی سیشن ہوتے ہیں اس میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سیکھنے کو زیادہ ملتا ہے، اس میں ایم فل کے اور ایم اے کے اسٹوڈنٹس اس سے کسب فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ تو پی ایچ ڈی کے مقالوں میں شامل ہوتے ہیں یہ مضامین، کہ دنیا کے عالم لوگ جو ہے اپنے اپنے موضوعات پر مقالے لکھتے ہیں، تو وہ تو سب سے اہم ترین پارٹ ہے اس کانفرنس کا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، یہ بھی بتائے گا کہ پہلے صرف اردو کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، لیکن اس بار ہم نے یہ دیکھا کہ علاقائی زبانوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ مجھے لگ رہا ہے پاکستان میں تفریق بڑھ رہی ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں،
پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو ایک عام شہری کے طور پہ اس ملک کے جو پاکستان کے سب سے بڑے ثقافتی ادارے کو لیڈ کرتا ہے, میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس شہر کو ثقافتی طور پہ جمع کرنے کی کوشش کروں اس ملک کو. اور مجھے لگ رہا تھا کہ اردو کے درمیان اور دوسری ہماری جو زبانیں ہیں بڑی, سندھی, بلوچی, پنجابی, پشتو, سرائکی, میں نے ایک چھت کے نیچے ان کو جمع کیا ہے. یہ تو میسج بھی ہے پولیٹیشینز کے لیے, حکومتوں کے لیے, کہ جو اتنا مطلب اتنا زیادہ ایک کیوس ہے, اس کے بجائے اگر سارے مل کے بیٹھیں اور اس کے مستقبل دیکھیں. ہمیں تو ثقافت, ہمیں تو لوگوں نے اس یہاں کی ثقافتی لیڈرشپ دی ہے, تو ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری یہ میری ذمہ داری ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان بنایا ہے, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ثقافت سے زیادہ مؤثر کوئی ہتھیار نہیں ہے. آج ہم نے ثقافتی طور پہ پاکستان کی سارے صوبوں کے لوگوں کو جمع کیا اردو کے ساتھ, تو سیاسی طور پہ بھی ان کو بھی ایک ہم یہاں سے میسج دے رہے ہیں یہ کہ آپس کے اختلافات رکھیں, بالائے طاق نہ رکھیں, لیکن پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے کسی ایک مرکز پہ کچھ چند پوائنٹ ایجنڈے پہ ہمیں اکٹھے ہونا پڑے گا. یہ میسج ادیبوں کی طرف سے, تھنکرز کی طرف سے گیا ہے جو کسی بھی سماج کو لیڈ کرنے کا حق رکھتے ہیں. اور یہ ساری ثقافتیں مل کر, ساری علاقائی زبانیں مل کر پاکستان بناتی ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. احمد شاہ صاحب, آپ نے ہم سے بات کی, بہت شکریہ آپ کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.